بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر خالد مبین اپنے طالب علموں کے لیے سال اول کے ایک اقتباس کی تشریح، یہ دراصل پہلے سبق سے ہے اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ تمام اہم اقتباس کی تشریحات پیش کی جائیں گی تاکہ طالب علم اس سے اپنے تشریح کے پیٹرن کو بھی سمجھیں اور بہتر طریقے سے اس سوال جو 15 نمبر کا ہے اور تشریح جس میں 10 نمبر کی ہے، سیاق و سباق 3 نمبر کا ہے، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان ایک نمبر ہے، بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر سکیں۔ وہ عبارت جو ہے وہ سبق کے تقریباً اختتامی حصے سے لی گئی ہے اور عبارت کا کچھ حوالہ اس طرح دینا ہے: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سے لے کر پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، یہ لکھیے اور اس کے بعد حوالہ متن دیجیے: اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی لکھیے اور اس کے بعد سیاق و سباق جو ہے وہ درج کیجیے، وہ کچھ اس طرح کیجیے۔ اس کا آغاز مصنف لکھتے ہیں کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب کے بانی نے عمدہ نصیحتیں کی ہیں، مگر اسلام نے ایک قدم آگے بڑھ کر بہتر طریقہ اختیار کیا ہے کہ عمدہ نصیحتوں کے ساتھ ساتھ ایک عملی مجسمے کو مابعوث فرمایا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں: کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد قرآن مجید کے احکامات ہیں اور سنت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات بجا لانے کے لیے گزرے، اور دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھیے کہ مصنف لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، پاکیزہ اور بابرکت زندگی تمام انسانی طبقوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت بہترین معلم، مثالی مبلغ، اعلیٰ حکمران، بلند پایہ سپہ سالار، قابل رشک شوہر، دیانتدار تاجر، فیاض دولت مند اور حاجت مندوں کے لیے معاون اور مددگار تھے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا دنیا میں کوئی دائمی اور مستقل اور کامل رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک خط دیجیے، لکیر: تشریح طلب اقتباس سبق کے آخر سے لیا گیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دو تشبیہات آفتاب عالمتاب اور ابر باران سے واضح کیا گیا ہے۔ پھر تشریح کا لفظ مارکر سے لکھیے اور اس پر تبصرہ کیجیے اقتباس پر چند لائنوں میں، اور پھر تشریح کیجیے۔ اس ثمر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ حدیث قدسی ہے: اے محمد، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ کائنات تخلیق نہ کرتا۔ مصنف نے سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بحث کے بعد ان کی زندگی کو دونوں عالم کے لیے ایک دائمی اور عالمگیر رہنما قرار دیا ہے۔ مصنف نے تشریح طلب عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وضاحت کو واضح کرنے کے لیے اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے دو تشبیہات آفتاب عالمتاب اور ابر باراں آپ کی شخصیت کے لیے استعمال کی ہیں۔ مصنف کے نزدیک جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تمام مقامات، اونچے پہاڑوں، ریتیلے میدانوں، بہتی نہروں اور سبزر کھیتوں پر بلا امتیاز اپنی روشنی اور حرارت نچھاور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر دنیا میں زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ سبق میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سورج قرار دیا ہے اور اس کی روشنی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس سے انسانیت کا ہر طبقہ اپنی اپنی استطاعت اور قابلیت کے مطابق مستفید ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال اخلاق و کردار پوری انسانیت کے لیے سورج کی طرح ایک منبع ہے، جس سے انسانیت کے تاریک گوشے نہ صرف منور ہوئے بلکہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ ایسی تبدیلی آئی کہ انسان قتل و غارت گری کی بجائے امن و آشتی سے معمور ہو گیا۔ ابر باراں کی تشبیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وضاحت کے لیے بڑی معنویت رکھتی ہے۔ جس طرح کوئی بادل بلا تفریق کسی پہاڑ، ریگستان، میدان نیز تمام جگہوں پر برس کر انہیں سیراب کرتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پرنور بارش تمام انسانیت کے لیے یکساں ہے اور یکساں رہے گی۔ ارشاد ربانی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مصنف نے تشریح طلب اقتباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب عالمتاب اور بے باراں قرار دے کر اپنی بات کی وضاحت کے لیے مظاہر فطرت، مثلا پہاڑ، جنگل، بہتی نہریں، میدان اور ریگستان کا ذکر بھی اشتراطی انداز میں کیا ہے۔ ان کے نزدیک قدرت کی جسمانی زندگی
سورج اور ابر سے وابستہ ہے، تو دوسری طرف انسان کی روحانی زندگی حضور کی سیرت سے وابستہ ہے۔ جس طرح زرخیز زمین کے لیے سورج کی روشنی اور بارش رحمت ثابت ہوتی ہے اور وہاں مختلف رنگوں کے پھول پتے اور درخت پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و کردار کی روشنی تمام انسانوں کے لیے دعوت حق ہے، جو سب کے لیے مساوی ہے۔ لہٰذا انوار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو کر نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا و ما فیہا کی تمام اقوام بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ الغرض ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مصنف نے نہایت محبت و عقیدت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بڑے مدلل اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، اور اپنی بات کو زور دینے کے لیے دو تشبیہات جبکہ کچھ اشتاروں سے کام لے کر عبارت میں حسن پیدا کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اتباع کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔